السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شجاعت علی شاہ، آپ لوگوں کا میزبان۔ روشنی پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، ایک سوال آلریڈی ہم لوگ کر چکے ہیں، ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں حضرت سے، یہ بھی پبلک عموماً ہم لوگوں سے پوچھتی ہے، تو بہتر ہے آج موقع لگا ہے، حضرت کے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، تو چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے حضرت کے پاس اور یہ سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، ایک سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ لازمی اس بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں، تو اس سوال میں تھوڑا سا میں نے بھی اپنی طرف سے ایڈٹ کر کے، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے ملے، کیونکہ آپ تو ملتے بھی نہیں ہیں نا، تو آج ایک کام کرتے ہیں، ان کے سوالات کے ساتھ اپنا بھی کچھ لگا کے آپ سے پوچھتے جا رہا ہوں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ جنات اور موکلات، ایک اس میں فرق کیا ہے؟ جو جادو کرتے ہیں ان کے پاس بھی موکلات ہوتے ہیں، اور جو نوری علم کرتے ہیں ان کے پاس بھی موکلات ہوتے ہیں، تو ان موکلات کے بیچ میں فرق کیا ہے کہ ان کے پاس بھی موکلات، نوری والوں کے پاس بھی موکلات ہیں، یا آیا ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ ذرا آپ واضح فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ اصل میں آج کل جو عموماً یہ محاورہ مشہور ہو چکا ہے، موکل کیا ہے؟ موکل، یہ ایک محاورہ مشہور، میرے ساتھ موکلات ہیں۔ اب وہ موکلات جنات کو بھی موکلات کہہ دیتے ہیں، شیاطین کو بھی موکلات کہہ دیتے ہیں، صحیح، اور موکلات کو بھی موکلات کہہ دیتے ہیں۔ محاورہ ایک مشہور ہو گیا نا، ٹھیک ہے، کہ بھائی بس موکل 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 ہے، موکل بس موکل ہے۔ اب اس میں آیا جنات کیا ہے، آیا موکلات کیا ہے، اس میں فرق ہے، یا یہ ساری چیزیں ایک ہی ہے؟ یہ محاورہ اس لیے مشہور ہے کہ موکل کے معنی ہے کہ آپ توکیل، وکالت سے، یعنی آپ کی وکالت کرنے والا، آپ کے ساتھ کام کرنے، جیسے آپ کسی کو اپنی وہ دے دیتے ہو، اجازت دے دیتے کہ میری طرف سے آپ یہ کام کر لو، کیا کر دو، یہ کام کر لو، یا ہیلپ کر دو۔ آج کل اس کو جو ہے نا آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک نائب ہو گیا، کیا ہو گیا، قاصد ہو جاتا ہے، نائب ہو جاتا ہے، وہ آپ کے پیغام کو کرتا ہے اور آپ کی طرف سے کام کرتا ہے، تو وہ انسان بھی کرتے ہیں، اس کو بھی موکل کہہ دیتے ہیں لوگ۔ عرب لوگ جو ہے نا پہلے اس موکل اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے جو بھی کوئی کام کرے، آپ کی توسط سے، نام آپ کا استعمال کرے، کیا کرے، نام آپ کا استعمال ہو، اور کام آپ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو موکل یا عرف عام میں ہے، کیا ہے؟ تو اس لیے عرف عام میں یہ چیز مشہور ہوگی کہ بس جنات بھی موکلات ہیں، بس آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، شیاطین بھی موکلات ہے، اور موکلات بھی موکلات۔ بھائی موکلات اور جنات میں فرق ہے، کیا ہے فرق؟ ہاں، کہ موکل کیا ہے اور جنات کیا ہے، یہ فرق جیسے ان کے اندر ہے، تو اسی طرح انسانوں کے علم کے موافق ان کے ساتھ وہ چیزیں اسی طرح آتی ہیں۔ اب ایک انسان جادو سیکھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے؟ جادو سیکھ رہا ہے، تو اس کے پاس کون سی چیزیں آ رہی ہیں؟ ایک عامل ہے، عملیات سیکھ رہا ہے، اس کے پاس کون سی چیزیں آ رہی ہیں؟ ایک روحانیت حاصل کر رہا ہے، بزرگ ہے اللہ والے، وہ جو چیزیں حاصل، اس کے ساتھ کون سی چیز آ رہی ہے سلسلے کی؟ کچھ تینوں کے ساتھ الگ الگ وہ ہے، لیکن محاورے میں تینوں کا ایک ہی مشہور ہو گیا کہ بس یہ ان کے کیا ہے، موکلات ہیں۔ اسی میں فرق چاہیے، سمجھ میں آئی؟ جی۔ تو یہ جس علم کے موافق اور علم کے ساتھ، اب ایک عامل ہے، عملیات حاصل کر رہا ہے، اجازت کر رہا ہے، تو اس کے پاس کون سی چیز آتی ہے؟ تو موکل اور جنات اور شیاطین میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے؟ شیاطین یہ ہے کہ یہ شیطان کی جو اولاد ہے، چاہیے، اس کو شیاطین کہتے ہیں، ان کی ماں نہیں ہوتی۔ اچھا، شیاطین جو شیطان کی اولاد ہے، جو شیطان کی، تو آپ کو پتہ ہے ماں، وہ اس میں آتا ہے نا کہ اس کے ایک شرمگاہ ایک اس میں ہوتا ہے، دوسری شرمگاہ دوسرے ران میں ہوتا ہے، یعنی ایک ران میں اس کی ایک شرمگاہ ہے، دوسرے ران میں دوسری شرمگاہ ہے، وہ ماتا ہے، تو اس سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کی اولاد ہے، کیا ہے، وہ اس کی اولاد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیاطین ہے، پوائنٹ سمجھ میں آئے؟ یہ کسی آپ لوگ شاید سنا بھی نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جنات تو ہے، تو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، مؤنث مذکر، جیسے ہم انسانوں کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے ہم بالکل ہم انسانوں کی طرح ان کا بھی نظام چلتا ہے، ان کا نظام ہوتا ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ ہوتے، تو وہ بھی وہ جنات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیاطین پہلے جنات شیاطین تھے نہیں، بعد میں اس میں فرق آ گیا، اللہ نے شیطان کو جو ہے نا کیا کہ ابلیس کہہ دیا، اور پھر اس کی اولاد جو سسٹم چلا دیا، اس کا جو ابھی سسٹم تک چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، ان کا نظام وہ چلا دیا، جنات کا نظام کیا کر دیا،
الگ کر الگ دیا کر دیا، کہ بھائی جنات یہ ہے. صحیح ہے. صحیح. اس کے اندر پھر ایک تیسری مخلوق بھی ہے جس کو ہم موکلات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موکلات. موکلات کہتے ہیں. وہ جو تیسری مخلوق ہے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا تفسیر بیضاوی میں، تفسیر بیضاوی میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی 2 قسمیں بنائی ہیں، ایک سفلی ایک علوی. ٹھیک ہے. سفلی یعنی زمین والے، علوی یعنی آسمان والے. ٹھیک ہے. سفلی کس کو کہتے ہیں؟ زمین والے. علوی آسمان والوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو زمین اور اللہ نے آگ بنائی تھی، اس کے نور سے کیا بنائے؟ فرشتے بنائے. ٹھیک ہے. اب یہ جو موکلات ہے، جو زمین کے ہیں فرشتے ہیں، جو زمین کے اندر ہی رہتے، وہ آسمان پہ نہیں جاتے، وہ زمین کے اندر رہتے اور سسٹم ان کا سارا وہ ہے زمین کے اندر. وہ فرشتے اس کو موکلات کہتے. کیا کہتے؟ موکلات. وہ فرشتے یہ ہے کہ معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن شادیاں ان کی ہوتی ہیں. اچھا، یہ کیٹیگری جنات سے الگ ہے. جی، جنات سے بالکل الگ ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ یہ جنات کی طرح آگ سے بنے. ہاں. جنات کی طرح کیسے بنے؟ آگ سے بنے. لیکن یہ معصوم ہے. فرشتے جو یہ فرشتے ہے ہی معصوم. ٹھیک ہے. فرشتے تو گناہ نہیں کرتے، لیکن ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا. ہاں، ان کے اندر مذکر اور مؤنث ہوتا ہے اور ان کی شادیاں. فرشتوں کے اندر مذکر مؤنث کا سسٹم نہیں ہے. اچھا، جو علوی ہے. جو علوی ہے یہ زمینی. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے ایک انسان اچھا کام کرتا ہے، نیک بزرگ اللہ والے، ان کو لوگ فرشتے کہہ دیتے ہیں. بالکل. فرشتہ بتا کیا ہے؟ تیری رضا کیا ہے؟ تو بس تیری بات سنی جائے گی. سبحان اللہ. خلیفہ بھی یہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بڑا پراپر جواب وہ تینوں کیٹیگری کا ایک تقسیم کر کے بتایا گیا. اب یقیناً عوام کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہمیں دیں اجازت، اگلے سوال میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.